دنیاوی رشتہ جو ہے اس کا اسکول سے کر دیا جائے، اسکول سے اس کا کنیکشن چھوڑ لیا جائے۔ آج ماحول معاشرہ عام ہے، ہم اپنے بچے کو کوئی KG1 میں پڑھاتے ہیں، کوئی KG2 میں پڑھاتے ہیں، کوئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ میٹرک کی سرحدوں کو چوم لیتا ہے۔ کل تک رونا کسے کہتے ہیں معلوم نہیں تھا، ہنسنا کسے کہتے ہیں معلوم نہیں تھا، وہی بچہ ہے ذہن و فکر میں یہ آواز دیتا ہے مجھے زمین پہ رہنا ہے، آسمان کے سابینے میں چلنا ہے۔ اب ہر بچے کی چاہت الگ الگ، ہر بچے کی رنگت الگ الگ، ہر بچے کی فکر الگ الگ۔ ہر بچہ چاہتا ہے، کوئی بچہ چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے پروفیسر بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے انجینئر بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے لیڈر بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے مفتی بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے پیر بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے حافظ قرآن بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے عالم دین بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے شاعر بنے، کوئی بچہ چاہتا ہے نقیب بنے۔ جب بننے کی للک ہوتی ہے تو اس کے نگاہوں کے درمیان کئی چہرے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بننا ہے، اچھا ڈاکٹر کا چہرہ اس کے نگاہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اچھا لیڈر بننا ہے تو اچھا لیڈر کا نگاہوں کے سامنے اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ مفتی بننا ہے، اچھے مفتی کا چہرہ اس کے نگاہوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اچھا شاعر بننا ہے، شمیم رضا فیضی کی نگاہ اس کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھے اچھا نقیب بننا ہے، قرآن تلاوت بھائی کا نگاہ اس کے درمیان ہوتے ہیں۔ کہ مجھے اچھا حافظ قرآن بننا ہے تو حافظ ناہید کا چہرہ اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھے یہ فقیر قادری ٹک ٹک کے چوٹ پہ کہتا ہے شاعر بننا آسان ہے، نقیب بننا آسان ہے، ادیب بننا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، پیر بننا آسان ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے۔ اچھا انسان بننا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کو اپنی زندگی کے ہر انے اتار لو گے، تم زمین پہ ہوگے، آسمان تمہارے قبضے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ والو یاد رکھے نبی پاک سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نبی پاک سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ اسی لیے تو آرہا حضرت وقت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ بولے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ ایسے نہیں آج اتنا فخر کرے پھر بھی کم ہے، کس لیے کسی کے باپ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اگر لے رہے ہیں تو دونوں عالم کے دولہا کا نام لے رہے ہیں، کسی کا باپ کا نام نہیں لے رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ رحمت کا نام لے رہے ہیں۔ پورا منوع محبتوں کے ساتھ کیا جتنا فکر کرے پھر بھی کم ہے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ ایسے نہیں مستی میں بولے ہمارا نبی، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبھی بھائی کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی سے بڑھ کر آئیڈیل کوئی نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر رول ماڈل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک کی زندگی کو پڑھو، قریب سے پڑھو۔ نبی پاک کا بچپنا لاجواب، لڑکپنا اور لاجواب، 25 سالہ کریئر کبرو جوانی اور لاجواب، 25 سالہ زندگی میں 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے زندگی کے حرم میں اتار کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ وہ لوگوں عورتوں کی حفاظت کیسی کرنی ہو، کسی سنویدھان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کے اوپر لائے ہوئے قرآن پڑھنے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم قرآن پڑھتے کہاں، سبھی بھائی پڑھتے کہاں؟ حالات آپ نے دیکھ لیجئے بھائی، ہم کوئی پیر کے مخالف نہیں ہے، ایک دم کلیئر۔ مگر ایک بات بتائیں بنگال والوں، آج ہم پورے تباہ و برباد ہیں پیری مریدی کے چکر میں۔ سنیں جتنا اڑا موڑا پیر، جس کو دیکھو وہی پیر، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر یاد رکھیں
آج تک باپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جھوپڑی میں رہنے والی ماں کو کبھی کھانا نہیں کھلاتی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ادھر پیر آ جائے تو بڑھیا بڑھیا آئٹم لا کے کھلاتے ہیں، لوگوں کو ذہن نصیب کرے۔ اس شخص کو کہ فقیر قادری ہر جگہ کہتا ہے، اس شخص کو کسی بھی پیر کا ہاتھ یا پاؤں چومنے کا حق نہیں ہے جس نے پورے زندگی میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ اور پاؤں پہلے ماں باپ کا ہاتھ پہلے ماں باپ کا ہاتھ اور پاؤں چومے پھر پیر کا بعد میں چومے۔ ہم ہاتھ اور پاؤں ماں باپ کا چومتے ہی نہیں۔ عجیب حالات، حیرت تو ہوتی ہے، ماں اگر دوائی کے لیے پیسہ مانگے، تھوڑا سا دوائی کے لیے اگر طلب کر دے، بیٹا دوائی نہیں ہے، پریشانی حالات میں ہے، جائیے ٹینشن دے دیتا ہے ماں کو اور پریشان کرنے لگتا ہے، ماں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، باپ کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ وہ لوگوں آخر تم نے ماں باپ کو سمجھا ہی کیا ہے، تم نے نہیں سمجھا ہے۔ آؤ میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنے، خود دلجوئی کے ساتھ چھوڑے۔ مصطفیٰ کریم ہے، اصل کی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد مسجد نبوی ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طلحہ بیٹھے ہوئے ہیں، سفیان ابن عوف بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جتنے صحابی ہیں سب بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ کریم ہے، نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، سارے صحابی پریشان، آخر مصطفیٰ کی رو رہے ہیں، رونے کی سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر آگے بڑھے، یا رسول اللہ کس نے آپ کو رلایا ہے؟ عمر فاروق آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا کس کی ہمت، کس کی ضرورت، کس کے لیاقت آپ کے آگے آپ کا نام بتائیں گے، اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دے گا عمر۔ آپ صرف نام بتائیے، میرے نبی پھر بھی رو رہے تھے۔ رونے کے بعد سارے صحابی موجود ہیں، اللہ کے حبیب نے کہا تھا سنو، مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ میری ماں کی یاد نے رلا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا۔ مصطفیٰ کریم کا یہ جملہ تھا، سنو محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایسے نہیں حدیث نے، محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ عجیب معاملہ ہے، تو ایسا ہو گیا سن لگائیے، اب نہیں بیدار ہوں گے تو کب، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سبھی بھائی لوگ تو ایسا کر رہے، دو عورت جو آپس میں لڑ رہی، ایک کہہ رہی تھی بود ہے، دوسری کہہ رہی ہے جمعرات ہے، سمجھے جلا نہیں، دونوں میں عورتوں کی لڑائی، زبردست لڑائی، ایک کہہ رہی بود ہے، دوسرا کہہ رہی کیا ہے جمعرات ہے، عورتوں کی لڑائی، کوئی قریب جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب اتنے میں کیا مسٹر ہسبینڈ آ گیا، مسٹر ہسبینڈ سمجھ رہے جو رات دن بجائے بینڈ، وہی ہے مسٹر ہسبینڈ۔ وہ یار ہے بولے کیا ہوا، بیوی آگے بڑھی، بولے آج جمعرات ہے نا، جس سے لڑائی ہو رہی ہے، عورت آگے بڑھی، بولے آج بود ہے نا، تو مسٹر ہسبینڈ کہہ رہے ہیں تم دونوں کو ہم پاگل نظر آ رہے ہیں۔ بولے کیا ہوا، بولے ابھی ہم جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، اللہ کے واسطے محبت سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایسے کسی کے باپ کے نام پہ نہیں، رسول پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے، کہیے یا رسول اللہ، ہر مسجد میں بولے یا رسول اللہ۔ اب سنیں دل جوئی کے ساتھ سنیں، آقا کریم فرماتے ہیں کاش ایسا دن ہوتا، بے شک میں حجرہ عائشہ میں میری ماں ہوتی، میں مسجد نبوی میں ہوتا، مصلی میں ہوتا، میں مسجد نبوی کے مصلی میں ہوتا، میری ماں حجرہ عائشہ میں ہوتی، اور اتنا صرف میری ماں کہتی بیٹا محمد کہاں ہو، تو میں نماز چھوڑ کے ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاتا۔ کس کی محبت میں؟ ارے بولو نا مسلمان، ماں کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ ماں کی محبت میں، کسی پیر کی محبت میں نہیں بولیے نا، نہیں کسی مفتی کی محبت میں نہیں کسی عالم کی محبت میں نہیں بولیے نا، نہیں
کس کی محبت میں؟ ماں کی محبت ماں کی محبت میں. ہاں ہاں آخر ہم نے ماں کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہاں ہاں کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اگر ہے آپ کی ماں حیات سے تو قریب جائیں گے, محبت کریں گے, بیٹھ کے پاؤں دبائیں گے, ماں باپ کے قریب ہو جاؤ گے تو یقیناً اگر ماں باپ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے آپ سے. یقیناً ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پاؤں کے نیچے ہے جنت اس کے سروں کا مقام کیا ہوگا. آخر ہم نے ماں کو سمجھا ہی نہیں. وہ ماں ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, خون جگر دودھ پلاتی ہے. اگر آپ کی طبیعت یہ سخت علیل ہو رات بھر بیٹھی ہوئی رہتی ہے, وہ ماں ہوتی ہے. ماں آنچل میں سیمنٹ کے لے کے بیٹھتی ہے, آپ پیشاب کرتے ہو, پاخانہ کرتے ہو, کوئی گیلے کپڑے میں ماں سو جاتی ہے مگر بچے کو کبھی تکلیف ہونے نہیں دیتی ہے. کبھی تم نے غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. تم نے باپ کو بھی سمجھا ہی کیا ہے. وہ باپ ہوتا ہے جو وہ باپ ہوتا ہے جو اگر اولاد کہتے ابو جان مجھے نئے لبادہ چاہیے, مجھے نئے کپڑے چاہیے, مجھے نئے لبادہ چاہیے, مجھے کھانا بریانی کھانا ہے. اگر باپ کے پاس پیسہ نہ بھی ہونا تو پارٹ ٹائم ڈیوٹی کر کے اولاد کے لیے جوتے لا کے دے, لباس لا کے دے, کھانا پروسے. وہ باپ ہوتا ہے. وہ باپ ہوتا ہے جو رات کو رات نہیں دیکھتا ہے, دن کو دن نہیں دیکھتا ہے, آندھی کو آندھی نہیں دیکھتا ہے, طوفان کو طوفان نہیں دیکھتا ہے, بارش کو بارش نہیں دیکھتا ہے. وہ باپ ہوتا ہے. ہم نے باپ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جا لوٹا اٹھا, وضو بنا, مسجد چلا جا, نماز پڑھ کے آ کے اگر محبت بڑی نگاہ سے ایک باپ کو دیکھا, ایک ماں کو دیکھا, گویا کہ ایک حج مبرور کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو دیکھنے سے؟ باپ ماں کو دیکھنے سے. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. یا رسول اللہ. محبت سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑوں کا بات اصل میں شمیع بھائی سے بھی ملاقات نہیں ہے. غالباً 20 سال تو قریب ہو ہی گئے, 20 سال سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ میں جھریا جامع مسجد میں طالب علم کی حیثیت سے پرسوں کو پڑھا رہے تھے. ہمارے ایک اعتبار سے استاد بھی ہوئے, اور سمجھیے استاد کے درمیان اگر شاگرد بولے تو یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح کی غلط بولے؟ صحیح ہے, جی صحیح ہے, بہت بڑی بات ہے. جی. اگر بات سچی ہو تو محبت سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اچھا ایک چیز بتائیے, نبی پاک نے کیا کہا کہ جس نے محبت بھری نگاہ سے کوئی بھی اولاد ہو, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, کس کو دیکھا؟ ارے بولا ماں باپ کو, ماں باپ کے چہرے کو, ماں باپ کے چہرے کو دیکھا. ایک دفعہ اگر آپ محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے تو کتنا ایک حج مبرور کا ثواب. کبھی آپ نے سوچا ہے بہت سارے حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, حاجی جو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے. ہاں طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کا چکر, شیطان کو کنکری مارنا, بہت سارے ارکانات کے بعد اس کا حج کمپلیٹ ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے. مگر واہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں میں فقیر کے قادری کچھ باتیں کہنا چاہتا ہے. میرے نبی کا بچپنا لاجواب, لڑکپنا لاجواب, اور مصطفیٰ کریم کا وہ حدیث پاک آپ نے 1500 سال پہلے ہی کہا, کسی اور کو نہیں کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مفتی کو دیکھو گے تو ایک حج مبرور کا ثواب, پیر کو دیکھو گے تو ایک حج مبرور کا ثواب. آپ نے یہ نہیں کہا عالم کو دیکھو گے تو اتنا ثواب ہے, کسی اور کو دیکھنا, عالم کو دیکھنے کا ثواب الگ ہے. مگر صاحب مصطفیٰ کریم نے 1500 سال پہلے ہی کہہ دیا, جھوپڑی میں رہنے والی تیری ماں کیوں نہ ہو, تیرا باپ کیوں نہ ہو, اسی کے قدموں کے نیچے ہی تیرے لیے جنت لکھ دیا. آپ جنت تلاشنے کے لیے ہم کہاں نہیں جاتے ہیں, جنت تلاشنے کے لیے ہم پیروں کے چکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ پیر صاحب جو جنت ہمارے حوالے, اتنا آسان
जन्नत का नाम नहीं है। तुमने एक तरफ जन्नत को देखा है तो तुम्हारे लिए रब ने एक तरफ जहन्नम के तबकात को भी तैयार किया है। कभी तुमने गौर किया है? नहीं किया है। हाँ, जिस तरह सफर करते हैं ना ट्रेन में, पहला सफर आप करते होंगे फर्स्ट क्लास में 1 AC, फिर है 2 टायर, फिर है 3 टायर, फिर आप आ जाइए जनरल में, धीरे धीरे वैसा ही है ना। तो कुर्बान जाइए, हदीस पाक के अंदर आया है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं जिस तरह रब ने तुम्हारे लिए जन्नत बनाया है तो एक तरफ जहन्नम भी बनाया है। एक वादी का नाम है गय, एक वादी का नाम है अमैन, एक वादी का नाम है तो मगर ये सब किसके लिए है? माँ बाप के गुस्ताखों के लिए अलग इंतजाम है, बेनमाजी के लिए अलग इंतजाम है, शराबी के लिए अलग इंतजाम है। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ जहन्नम में सब तबकात अलग अलग है, सारा इंतजाम अलग अलग है। इसी तरह कोई और नहीं, तमाम फरिश्तों के सरदार ने किसी और की बारगाह में नहीं, मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर देते हैं। हाजिर होने के बाद हाथ बांधते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा करीम की बारगाह में हजरत सैयदुल मलाइका कुती तमाम फरिश्तों के सरदार ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैंने 7 ज़मीन देखा है, 7 आसमान देखा है, अर्श देखा है, कुर्सी देखा है, लौह देखा है, कलम देखा है, सिदरतुल मुंतहा देखा है, जन्नत को देखा है या रसूल अल्लाह, मैंने जहन्नम को भी देखा। किसको देखा है? जहन्नम को भी। जोर से बोलो ना मेरे भाई। जहन्नम को भी देखा है। इतना ही कहना था। मुस्तफा करीम ने कहा तुमने कैसे देखा है? तो सैयदुल मलाइका कुती ने कहा था या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैंने 3000 साल आपको फूंक के सुलगाया। कितना? 3000 साल। 3000 साल हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैंने 7 जमीन को देखा है, 7 आसमान को देखा है, अर्श को देखा है, कुर्सी को देखा है, लोहों को देखा है, कलम को देखा है, सिदरतुल मुंतहा को देखा है, मगर या रसूल अल्लाह, आपके तरह मेरी निगाह में किसी को देखा ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं है। वो हसीन और महजबी तेरे जैसे आज तक मेरे निगाह ने किसी को देखा ही नहीं। मालूम है जब बरेली शरीफ की टूटी चटाई में बैठ के मर्दे कलंदर ने जब इस हदीस पाक के ऊपर निगाह पड़ी तो बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जो ही कहा था ना या रसूल अल्लाह, मैंने 3000 साल सिर्फ आपको फूंक के सुलगाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात के दूल्हा मुस्तफा करीम हक जैसे नाकारों को याद करके रोने लगे, बेतहासा रो रहे थे। सैयदुल मलाइका कुती ने कहा था या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? रोने की सबब क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। मुस्तफा करीम ने कहा था ऐ जिब्रील, तुमने मेरी भी उम्मत को देखा है जहन्नम में जलते हुए? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने करीब से देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने समझा ही क्या है? आज क्या है, हम नमाज पढ़ने का तरतीब मालूम नहीं है, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, वजू का तरतीब मालूम नहीं है, फराइज़ से गुस्ल मालूम नहीं है, फराइज़ से वजू मालूम नहीं है, नमाज में कितने फर्ज है वो भी मालूम नहीं है। हम सिर्फ ये पीर ते पीर, ऐसे पीर वैसे पीर, ये पीर वो पीर, ये पीर ऐसे है, वो पीर ऐसे है। वो लोग याद रखना, कल क़यामत के मैदान में सबसे पहले अगर हिसाब व किताब होगा तो आपको पूछा नहीं जाएगा आपने दुनिया में क्या किया है, कैसा जो भी आपने किया है वो आपके साथ है। मगर याद रखें, सबसे पहले अगर हिसाब व किताब होगा तो नमाज के बाद। मगर हम पढ़ते, इतने लोग बैठे ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोग ईसा की नमाज पढ़ के आए? हाथ नीचे कर। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। अरे आमीन तो कह दो यार। आमीन। सिर्फ हम लोग जुमा पढ़ते हैं जी, जुमा पढ़ते हैं। याद रखें मेरे दोस्त, मरना हर किसी को दुनिया छोड़ के जाएगा। क्या लेके जाओगे? आपके पास है क्या? जब पीर साहब सर्टिफिकेट दे दिए कि बेटा तुम सीधा जन्नत, ऐसा एक भी पीर हमको दिखा दो, एक भी पीर दिखा दो सीधा आपको सर्टिफिकेट दे दे, बेटा तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
نہیں ہے کیا غلام جیلانی بھائی ایک پیر دکھاؤ مسلمانوں ہوش میں آؤ آج ہمارا بنگال تباہ و برباد ہے بے شک جتنے پیر ہیں سب قابل مبارکباد ہیں سب سر کے تاج ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے پیر صاحب کے بارگاہ میں جا کے بیٹھے رہے نماز نہیں پڑھیں گے پیر کے قدموں میں بیٹھے رہے سیدھا جنت نہیں اتنا آسان نہیں ہے آپ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نا آپ اس کا نتیجہ آپ خود دیکھ لو نماز پڑھو اپنے چہرے کو آئینے کے درمیان دیکھ لیا کرو ہاں اگر نہیں نماز پڑھتے ہو پھر بھی چہرہ دیکھ لیا کرو اس لیے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا پتہ ہے کیا غلام جیلانی بھائی